ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے ہم بریک میں جانے سے پہلے آپ سے بتا رہے تھے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر کموڈیٹیز اور گولڈ کے پرائزز کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ اوپیک پلس ممبران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو پروڈکشن کٹ کی گئی تھی 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے، اس کو پروڈکشن کٹ کو کم کیا جائے گا 0.5 ملین بیرل یا 5 لاکھ بیرل سے پروڈکشن کو جو ہے وہ کٹ کو کم کیا جائے گا. یعنی 5 لاکھ ملین بیرل سے جو ہے پروڈکشن کو جو ہے آؤٹ پٹ کو بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اوپیک پلس ممبران. کہیں اوپیک پلس ممبران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپریل کے بجائے آن فارورڈ کیا جائے، یعنی اپریل کے اندر بھی جو ہے اوپیک پلس ممبران اس پروڈکشن کٹ کے اوپر ہی رہ کے چلیں جو 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ کے اوپر گئے ہوئے ہیں. مگر کہیں یہ اوپیک پلس ممبران ہی چاہ رہا ہے کہ اس وقت جو 5 لاکھ بیرل سے جو ہے پروڈکشن کو جو ہے مارکیٹ میں بڑھا لایا جائے اور اس کے تحت آئل کا ریسپانس چیک کیا جائے کہ کس طریقے سے آئل مارکیٹ ریسپونڈ کر رہی ہے. وہیں پر دوسری جانب سعودی عرب نے جو 1.1 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن والنٹیرلی کٹ کی تھی، اس کو جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ نیوزز میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیکلائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اس پروڈکشن کٹ کو ختم کر رہا ہے. یعنی 1.1 ملین بیرل سے جو پروڈکشن ہے وہ آؤٹ پٹ مارکیٹ میں آ جائے گا. یہ تمام تر نیوزز تو یہ بتا رہی ہیں کہ آئل مارکیٹس کے اندر جو ایک ڈیمانڈ اور سپلائی ہے بتدریج ان میں گیپ تو آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ دوبارہ ریسٹور ہونا شروع ہو گئی ہیں مارکیٹس کے اندر، اور یہ کٹس جو ہیں یعنی جو پروڈکشن کٹس ہیں ان کو کم کرنا یا آؤٹ پٹ کو مارکیٹ میں دوبارہ لے کر آنا، یہ اس وقت ٹیسٹنگ فیز ہوگا کہ دیکھا ہی جائے گا کس طریقے سے آئل مارکیٹ ریسپونڈ کرتی ہے اس کو جب رول اوور آؤٹ پٹ مارکیٹ میں آتا ہے. انہی تمام چیزوں کے تناظر کے اندر دیکھا جائے تو آئل اس وقت جو تھوڑا سا ڈیکلائننگ فیز میں تھا، وہ ابھی جو گزشتہ 1-2 سیشن سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے ڈیکلائن ہو رہا تھا، اب اس میں تھوڑی سی تیزی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گرچہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس نیوز کے بعد آئل تھوڑا سا ڈیکلائن کرے گا، نیچے آئے گا، مگر آئل ابھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبل کر رہا ہے. یہاں پہ ایک تھوڑی سی ریمرز بھی ہیں کہ آئل کی مارکیٹ جو ہے اس میں ڈیمانڈز کا جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. چائنا کہہ لیں، چاہے امریکہ کہہ لیں، چاہے یورپین کنٹریز کہہ لیں، ہر تمام ممالکوں کے اندر جو ہے وہ کاروباری زندگی جو ہے بتدریج بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو وہاں پہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آئل کنزمپشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی آنے والے دنوں کے اندر. انہی چیزوں کے پیش نظر جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان گیپ ہے، وہ گیپ بھی کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے آئل اپنے پرائزز کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اگر بات کریں تو اس وقت WTI کروڈ $1.08 پلس ہونے کے بعد $60.83 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً $1.17 پلس ہونے کے بعد $63.87 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $10 نیچے آنے کے بعد $17.22 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.224 نیچے آنے کے بعد $26.65 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ گولڈ کا نیچے آنا اس بات کی ضمانت دے رہا ہے، تھوڑا بہت جو اکانومک انالیسس کے اندر بات کرتے ہیں کہ گولڈ کا نیچے آنا یہ بتا رہا ہے کہ عالمی معیشتوں کے اندر کاروباری زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جو ہے ایک سرمایہ کاری یا انویسٹرز جو ہیں وہ اپنا پیسہ پراپر طریقے سے اب انویسٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب بھی کسی بھی معاشی سرگرمی کے اندر ایک ابہام آتا ہے یا انسرٹن سچویشن آتی ہے یا غیر یقینی صورتحال آتی ہے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے ان اکانومیز کے اندر کہ جو بھی ریزروز ہیں ان کو گولڈ کی پرچیزنگ میں لے کے جایا جائے، تاکہ گولڈ ایک ایسا میٹل ہے کہ جو اپنی ویلیو کو بڑھاتا ہے. تو جب بھی معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال آتی ہے تو معیشتوں کے اندر جو بڑی معیشت ہوتی ہیں ان کا فوکس گولڈ پہ آ جاتا ہے، یعنی سونے کی خرید پہ آ جاتا ہے، اور وہ سونے کی خرید کر کے اپنی کرنسی کو مستحکم رکھتی ہیں. اب جیسے کہ کووڈ کے بعد معیشتوں کے اندر سے یہ غیر یقینی صورتحال بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر یہ اس کے تحت جو ہے وہ گولڈ اپنی ویلیو کھوتا جا رہا ہے، اور معاشی سرگرمیوں کے اندر ہمیں ایک مثبت رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ تمام تر نیوزز ہیں جس کی بیسس کے اوپر گولڈ اپنے آپ کو ڈیکلائن کر رہا ہے، اور اسی سے اگر ہم کو ریلیٹ کریں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب گولڈ ڈیکلائن کر رہا ہے اس کا مطلب معاشی سرگرمیوں کے اندر مثبت رجحان آ رہا ہے، اور مثبت رجحان جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب انڈسٹریز چلنا شروع ہو رہی ہیں. انڈسٹریز جب چلتی ہیں تو آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. آئل کی ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان گیپ تھا جس کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا گیا تھا اوپیک پلس ممبران کی جانب سے، وہ اگر کم بھی کر دیا جاتا ہے یعنی آؤٹ پٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ جو ایک گیپ ہے یہ کم ہو سکتا ہے. اس پہ اوپیک پلس ممبران کی اگر بات کی جائے تو اس پورے سینیریو کے اندر اوپیک پلس ممبران بڑا ایک لائم لائٹ میں رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ آئل ایک وقت کے اندر منفی ریٹس کے اوپر بھی چلا گیا تھا، اور ایسی زبردست حکمت عملی تیار کی گئی اوپیک پلس ممبران کی جانب سے کہ آج جبکہ کووڈ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس لیولز پہ تو نہیں مگر
کافی حد تک کہ ابھی بھی صلاحیت کر رہا ہے، مگر آئل اس پورے ایک سال کے اندر اپنے اسی لیولز کے اوپر آ گیا جس لیولز پہ آج سے ایک سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجک ہم ڈیولپمنٹ بات کریں کہ اوپیک پلس ممبران جو کام کیا ہے، جنہوں نے مل کے ساری چیزیں کی ہیں، کہ آج اس سینیریو کے اندر جبکہ معاشی پوری دنیا کے اندر معاشی جو ہے وہ ڈیکلائن دیکھا جا رہا ہے، وہیں پر اوپیک پلس ممبران نیگیٹو ریٹ کو ٹچ کر کے آئل کا آج اسی ریٹس کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے اسٹریٹجی مرتب دی ہے۔ بہرحال ہم کو یہ جو کنزمپشن ہے آئل کی، یہ تو اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ڈیمانڈ کس طریقے سے مارکیٹس کے اندر آ رہی ہے، تو اوپیک پلس ممبران نے اس کو بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے دیکھا۔ شروع میں کافی زیادہ اوپیک پلس ممبران کو جو ہے اس کو پرابلم ہوئی تھی کہ کس طریقے سے مینٹین کریں، اور اسی کے تناظر میں دیکھا جائے تو مارچ 2020 میں آئل جو ہے وہ نیگیٹو ریٹس کے اوپر چلا گیا تھا، مگر پھر حکمت عملی تیار کی گئی، میکسیکو کو انوالو کیا گیا، امریکہ نے خود انوالو کیا، رشیا اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک جنگ تھی اس کو ختم کیا، میل ڈاؤن کیا، اور بالآخر جو ہے وہ آئل کو پروڈکشن کٹ کے اوپر لے کے گئے۔ آج آئل جو ہے وہ اسی لیولز پہ آ گیا ہے۔ ایک بات یہ کی جائے کہ اگر ہم تنقید سے کام لیتے ہیں یا اختلافات سے کام لیتے ہیں تو اس پہ نہ ہی کوئی نتائج برآمد ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنی ساخت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے برعکس جا کے کام کریں، جیسے اوپیک پلس ممبران نے کام کیا تھا کہ سعودی عرب اور رشیا کے درمیان ایک بڑے ہائی لیولز کے اوپر رفٹ ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آئل چاہے نیگیٹو پہ کتنا چلا جائے ہم اپنی پروڈکشن نہیں روکیں گے، مگر بڑی سمجھداری سے کام کرتے ہوئے تمام ممالکوں نے اپنے اختلافات کو دور کیا، اور اختلافات کو دور کرتے ہوئے آئل کی جو پالیسی مینٹین کی، تو اس کے تحت آج آئل کے اندر وہی ریٹس کے اوپر اچیو کر گئے ہیں جو پروفیٹیبلٹی آج سے ایک سال پہلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہیں دنیا کے اندر بڑے لوگوں کے ذریعے یا بڑے آرگنائزیشنز کے ذریعے، تو ان کو ہم کو دیکھنا ہوگا کس طریقے سے وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر بھی بڑا اس وقت ماحول سرگرم ہے، جو اس وقت سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات کے نتائج بھی کچھ دیر میں سامنے آنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان کے اندر روپے کی قدر بھی مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امید یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو روپے کی قدر میں استحکام آ رہا ہے، اس سے اگر یہی استحکام پاکستان کے روپے کی قدر میں مزید رہا تو آنے والے عید کے اندر سے بقرہ عید تک کے پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آ سکتی ہے، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت بڑے ہائی لیولز کے اوپر ہمارے کو ایک فائنینشیل کرنچ کا سامنا کرنا پڑا تھا، ڈالر کے اپریشیٹ یا ہمارے روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے، اس میں بھی کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر ریئل ٹائم پہ جا کے دیکھیں تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ عید کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی جس طریقے سے منائی جاتی ہے، تو عید میں انہی چیزوں کے ثمرات عوام تک کے بھی منتقل ہوں گے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور اچھی امیدیں ہی لگا سکتے ہیں، باقی جس طریقے سے ثمرات آ رہے ہیں ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم پہ اپنی رحم و کرم کرتا رہے، اور ہمارے پہ اسی طریقے سے جو ہے مثبت نیوزز آتی رہے، اور اس کے ثمرات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی کے اندر جیسے وہ کہتے ہیں تو وہ ہمارے عوام تک کے پہنچنا شروع ہو جائیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔